اب اگلا مرحلہ کہ جہاد کے لیے جماعت لازم. جہاد اجتماعی کام ہے. چند مسلمان بھی یعنی ایک چھوٹا سا گروہ بھی مسلمانوں کا اگر کفار کے خلاف لڑ رہے ہو 5, 10, 8 آدمی ہو, ان پر بھی امیر کا ہونا لازم ہے. واجب شرعی ہے کہ ان 8, 10 آدمیوں پر بھی ایک امیر ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑی جماعت ہو, بڑی جماعت پر امیر, اور جماعت ہوتی ہی امیر کے ساتھ ہے. امیر کے بغیر جو لوگ ہوں, امام کے بغیر جو لوگ ہوں, جماعت نہیں کہلاتے. اگر 10,000 لوگ بھی ایک مسجد میں نماز پڑھیں اکٹھے, لیکن آگے امام نہ ہو تو یہ نماز جماعت کی نہیں کہلائے گی. اور اگر 2 آدمی ایک کمرے میں نماز پڑھے, ان میں ایک امام اور ایک مقتدی ہو, تو یہ جماعت کی نماز ہے, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا اور مسلمانوں کے گروہ کا جہاد کے لیے جماعت بننا ضروری ہے. اور جماعت بننے کا لازمی مطلب ہے کہ ایک امیر اور امام ہوگا جس کی بات انہیں ماننی. اس طرح کہ اب دیکھیے ایک قوم کا کسی بھی درجے کا آدمی ہو, جب مسلح پر آگے کھڑا ہو گیا, وہ عمر میں بھی پیچھے والوں سے کم ہو, علم میں بھی کم ہو, اور تقوی میں بھی ہر چیز سے کم ہو, لیکن وہ اللہ اکبر کہے گا تو سب کو اللہ اکبر کہنا ہے. وہ رکوع میں جائے گا تو سب کو رکوع میں جانا ہے, سجدے میں جائے گا تو سب کو سجدے میں جانا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا آدمی کر رہا ہے تو بڑے الگ کرتے رہیں تو ان کی اپنی نماز خراب ہوگی. اس طریقے سے جماعت بنانا اور پھر اس طریقے سے اطاعت کرنا, یہ جہاد کے لازمی شرائط میں سے. اب مرحلہ آ گیا جماعت سازی کا. جماعت ہوئی تو جماعت کا امام کون ہو؟ نبی نے کہا کہ چونکہ جہاد کی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے علامت جو بتائی کہ بستتن فی العلم والجسم ہو. ایک یہ کہ اس آدمی کے پاس شریعت کا علم صحیح ہو, اس لیے کہ جہاد بہت نازک معاملہ ہے. جہاد کے فساد بننے میں بسا اوقات بالکل بال جتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ ایک عمل ایک وقت میں جہاد ہے اور ابھی وہ فساد بن گیا. اس بات کا فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم صحیح ہو. کس کے خلاف لڑنا ہے, کس کے خلاف نہیں لڑنا, کس حد تک لڑنا ہے, کہاں جا کر قتال کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, کس کو مار سکتے ہیں, کس کو نہیں مار سکتے, جہاد میں جو اموال ہیں ان کا کیا حکم ہے, اور جہاد کی جو ہے وہ نماز کیسی ہے, جہاد کے اندر جو ہے وہ باقی ترتیبات کیسی ہیں, یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہو. اگر مسلمانوں کی جہادی جماعت کی قیادت کمزور علم والے شخص کے ہاتھ میں ہو, اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پالیسیاں حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں. آج یہ حالت پیش آ گئی تو ابھی فلاں نے کچھ کہہ دیا تو چلو اس کو مارو, پھر اس کے مارنے پر نقصان سامنے آ گیا تو اس کو چھوڑ دو. آج یہ پالیسی ہے فلاں کے ساتھ ہیں, کل یہ پالیسی ہم فلاں کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ نہیں, روز روز. ایک حق جماعت کی علامت یہ ہے کہ اس کا امیر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پالیسی متعین کرتا ہے اور پھر اس پر قیام کرتا ہے اور پوری جماعت اس پر قیام کرتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ اپنی کروٹوں کو بدلتے چلے جانا اور کلا بازیاں کھاتے چلے جانا, موقف بدلتے چلے جانا, اچھے حالات میں اور موقف, برے حالات میں اور موقف. کوئی موقف اپنایا, اس پہ 2-4 جوتے پڑ گئے, 2-4 دن کی گرفتاری آ گئی تو پھر اس موقف سے 10 برداری. یہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس علم صحیح نہیں ہوتا اور اس نے اپنا موقف اور پالیسی علم صحیح کی بنیاد پر قائم نہیں کی ہوتی. تو پہلی شرط امیر جہاد کے لیے کہ وہ بستتن فی العلم ہو, قرآن و سنت کا پورا اور صحیح علم اس کے پاس ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جہاد, صحابہ کرام کا سارا جہاد, اس جہاد کے تمام جو ہے وہ مقاصد, اہداف اور پالیسیاں اس کے سامنے, اس کے مطابق وہ جہاد کو چلائے. دوسری چیز ہے فی الجسم, جہاد کی قوت اور جہاد کے مراحل کو, اس کے اندر آنے والی تکالیف کو عملی طور پر برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے. اس لیے کہ جو امیر خود جہاد نہ کر سکتا ہو, جو امیر خود جہاد کی تکالیف اور پریشانیاں برداشت نہ کر سکتا ہو, اللہ کے راستے کی قید و بند اور صعوبتیں برداشت نہ کر سکتا ہو, محاذوں کی تکالیف اور مشقتیں نہ برداشت کر سکتا ہو, وہ دوسروں کے بارے میں ان چیزوں کی صحیح حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کبھی, تو وہ مسلمانوں کو جہاد نہیں کرا سکتا. اس کے مطابق جو شخص اس معیار پر پورا اترا وہ قوم میں کم درجے کا آدمی تھا. تو اس پر بہت سے لوگ یہاں پر جہاد سے ٹوٹ گئے. اب یہ جہاد والی جماعت خالص ہو رہی ہے, صاف ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو نظریہ جہاد سمجھ میں نہیں آئے, کہا جان چلی جائے گی, مال چلا جائے گا, سب کچھ ضائع ہو جائے گا, تو وہ جہاد کرنے کے قابل نہیں رہے, اللہ نے نکال دیا. پھر ان میں سے جو بچ گئے تو کسی کو جماعت سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اسی کو ہی امیر بنایا جائے. اول تو جماعت ہی نہ بنائی جائے, سب لڑ لیں گے, اپنا اپنا کام ہے, ہر کوئی کر لے گا. اور اگر جماعت بنائی جا رہی ہے تو پھر کسی خاندانی حیثیت والے شخص کو, کسی مالدار آدمی کو, کسی سرمایہ دار آدمی کو امیر بنایا جائے تاکہ سب خوشی سے اس کی اطاعت کر سکے. یہ کیا قوم کے کم تر درجے کے آدمی کو وہ جو ہے وہ امیر بنا دیا کہ ہم اس کی بات نہیں مان سکتے, تو وہ ایک طرف ہو گئے. اب اور لوگ کٹ گئے. جو لوگ باقی رہ گئے
اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علامت دکھا دی، ایک کرامت دکھا دی امیر کی، اس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے کہ ہمارا امیر حق ہے، تو ساتھ چل پڑے۔